DGISI کی قیادت میں پاک فوج کا وفد کابل پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید افغان طالبان حکام سے ملاقات کریں گے۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام پر مشاورت جاری، اعلان اگلے ہفتے متوقع۔ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے، ملا غنی برادر کو سربراہ حکومت اور شیر محمد عباس کو وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کا امکان۔ طالبان رہنما شیر محمد عباس کی وفد کے ہمراہ قطر میں پاکستان کے سفیر اور پاکستانی وفد سے ملاقات۔ موجودہ افغانی صورتحال، انسانی امداد اور دو طرفہ تعلقات تعمیر نو سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پنج شیر میں طالبان اور قومی مزاحمت فرنٹ میں جھڑپیں جاری۔ پاک فوج کشمیر کوز کے ساتھ پرعزم کھڑی ہے، کشمیری عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عزم کا اعادہ کر دیا۔ سپہ سالار اور وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے حریت رہنما سید علی گیلانی مرحوم کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، کہا بزرگ حریت رہنما نے کشمیریوں کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی۔ نون لیگی رہنماؤں کی مشکلات میں اضافہ، نیب لاہور آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کے لیے جاوید لطیف کو 9 ستمبر اور برجیز طاہر کو 10 ستمبر کو طلب کر لیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب شہباز شریف کے بغض اور حسد میں دماغی مریض بن چکے ہیں۔ عمران صاحب اربوں روپے کی آٹا، چینی، دوا اور گیس چوری کا حساب دیں۔ بینکنگ کورٹ لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک کی توسیع کر دی۔ عدالت کا FIA کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار، آئندہ سماعت پر DG FIA کو تفتیش کی پیشرفت رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم۔ جج نے ریمارکس کیے کہ آئندہ سماعت پر ہوائی باتیں نہیں سنوں گا، 2 مہینوں میں 4 لائنیں لکھنے کے علاوہ کیا کیا ہے۔ ماضی کے حکمرانوں کے نزدیک اختیارات کا ناجائز استعمال کوئی جرم نہیں، شہباز گل کا الزام، کہا شہباز اعلیٰ نے پورے پنجاب کا بجٹ ایک شہر میں کک بیکس کی لالچ میں لگا دیا۔ اورنج لائن کا ماہانہ خرچ تقریباً 54 کروڑ، آمدن 6 کروڑ ہے۔ پنجاب میں CDD کے چھاپے، 5 مبینہ دہشت گرد گرفتار، تعلق مختلف کلدن تنظیموں سے ہے۔ ترجمان CDD کے مطابق دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ ملزمان سے مذہبی منافرت پھیلانے والا لٹریچر بھی برآمد ہوا۔ کراچی میں کل سے شروع ہونے والی بارش تو رک گئی، مگر مختلف مقامات پر کھڑا پانی اب تک نکالا نہ جا سکا۔ سندھ ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے پر بھی پانی جمع، شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی، کچرے سے فضا میں تعفن، شہر میں کرنٹ لگنے سے 4 اموات۔ مزید بارش کی پیش گوئی، سندھ میں آج سکول بند، کراچی میں انٹر بورڈ کے امتحانات پریکٹیکل ملتوی۔ ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس 79 زندگیاں نکل گیا، مزید 3980 لوگ وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.21% رہی، کراچی مثبت کیسز کی شرح 11.3% ریکارڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔